السلام علیکم محترم ناظرین، آج تقریباً ہر گھر میں منت ماننے کا رواج ہے، لیکن اکثر لوگ اس کے احکام سے ناواقف ہیں۔ منت ماننا جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہے، لیکن جائز ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منت کے ذریعے اللہ خسیس لئیم یعنی بخیل لوگوں سے مال نکلواتا ہے۔ جو بخیل لوگ ہوتے ہیں ان سے جب کسی بھی طریقے سے مال نہیں نکلتا، تو جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو کچھ منت مان لیتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ منت کے لیے کیا شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ کہ منت اللہ رب العزت کے لیے مانی جائے، کسی نبی، رسول یا کسی پیر و مرشد کے لیے نہ مانی جائے، کیونکہ منت بھی ایک عبادت ہے، عبادت کے قبیل سے ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کے لیے عبادت کی جائے۔ دوسری شرط یہ کہ منت اس چیز کی مانی جائے جو کسی عبادت کی قبیل سے ہو، جیسے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں عبادت کی قبیل سے ہیں۔ اگر کسی نے یہ منت مان لی کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں چادر چڑھاؤں گا، یا میرا فلانا کام ہو گیا تو میں بال کٹوا دوں گا، تو یہ چیزیں عبادت کی قبیل سے نہیں ہیں، اس لیے اس کی منت بھی نہیں ہوگی، اور اگر وہ کام ہو گیا تو اس پر یہ چیزیں واجب بھی نہیں ہوں گی۔ کسی بھی عبادت کو سمجھنے کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ وہ عبادت کسی بھی مرحلے میں فرض ہوتی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ نماز 5 وقت میں فرض ہے، روزہ 1 مہینے کا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ جو مالدار لوگ ہیں ان پر فرض ہے، اسی طرح حج جو مالدار ہیں ان پر فرض ہے۔ تو ان چیزوں کی منت مانی جا سکتی ہے، لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو آدمی عبادت سمجھ رہا ہے، قبروں پر چادر چڑھانا، حلوے بنانا یا اس قسم کی باتیں لوگ منت مانتے ہیں، تو یہ زندگی میں کسی بھی وقت یہ فرض نہیں ہوتی، تو اس کی منت ماننا بھی جائز نہیں۔ دوسرے یہ کہ کسی ایسی چیز کی منت نہ مانے جو اس کے بس میں نہ ہو۔ اگر کسی نے منت یہ مانی کہ اگر فلانا کام ہو گیا تو میں فلاں کی دکان توڑ دوں گا، وہ بہت زیادہ دین کے خلاف کام کر رہا ہے، یا ایسی کوئی بات ہے، تو چونکہ یہ عبادت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کام کرنا بھی منت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی منت نہیں ہوگی، اور جب کام اگر اس نے جس چیز کی منت مانی ہے، اگر وہ کام ہو گیا، اللہ نے پورا کر دیا، تو اس منت کا پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اکثر لوگ نماز اور روزے کی منت مانتے ہیں۔ نماز کی منت مانتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ وہ فرض یا واجب نماز نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے منت یہ مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جمعے کی نماز پڑھوں گا، یا میں فجر کی نماز پڑھوں گا، تو اس کی یہ منت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی فرض ہے۔ ہاں، کسی نفل نماز کے لیے منت ماننا صحیح ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، کہ میں 8 رکعت نماز پڑھوں گا، تو یہ جائز ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں رمضان کے روزے رکھوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے صدقہ کرنے کی منت مانی تو زکوٰۃ کے پیسوں کے علاوہ اس کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اگر کسی نے یہ منت مانی فلانا کام ہو گیا تو میں زکوٰۃ ادا کروں گا، تو اس کی منت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ اس پر پہلے سے ہی واجب تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے روزے کی منت اس طرح مانی کہ میں 10 روزے رکھوں گا
تو اگر اس کی نیت یہ تھی کہ 10 روزے لگاتار رکھوں گا تو لگاتار اس کو رکھنا لازم ہے. اور اگر اس نے صرف یہ منت مانی کہ 10 روزے رکھوں گا تو پوری زندگی میں کبھی بھی ایک ایک کر کے 2 کر کے 3 کر کے کسی بھی طریقے سے وہ ادا کر سکتا ہے. اپنی استطاعت سے اوپر کی منت ماننا صحیح نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا میں 10 سال لگاتار روزے رکھوں گا تو یہ بھی اس کے اوپر شاق ہے. اپنی استطاعت سے زیادہ کی منت ماننا بھی صحیح نہیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں 10 سال 15 سال لگاتار روزہ رکھوں گا تو یہ بھی صحیح نہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. منت اپنی استطاعت کے مطابق کم سے کم ماننی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر اور ہر قسم کی عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے، لیکن منت کی شکل میں اپنے اوپر لازم کر لینا اس چیز کو جو اس کے اوپر بار گزر رہی ہو، یہ اچھا نہیں ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی نے قربانی کی نیت کی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، 1 جانور 2 جانور 1 حصہ 2 حصہ 3 حصہ جتنے کی بھی اس نے منت مانی، تو ان تمام کے گوشت کو پورا صدقہ کرنا ضروری ہے. اگر اس میں سے کچھ کھا لیا یا کسی امیر کو کھلا دیا تو پھر اتنی رقم کا صدقہ کرنا ضروری ہے. اگر کسی نے یہ منت مانی کہ میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس وقت اس کی نیت یہ تھی، جس وقت وہ نیت کر رہا تھا اس وقت نیت یہ تھی کہ صرف 10 مسکینوں کو ایک وقت بیٹھا کے کھلا دوں گا. تو اب وہ ایک مسکین کو 10 دن باری باری کھلائے یا 10 مسکین کو ایک ساتھ کھلائے، دونوں جائز ہے. ہاں اگر کسی نے یہ منت مانی کہ صبح شام 10 دن تک کھلاؤں گا تو اس کے اوپر دن بھر میں 2 وقت کھانا کھلانا ضروری ہے 10 مسکینوں کو. اب وہ ایک دن کر کے کھلائے یا 10 دن کھلائے. اسی طرح اگر کسی نے یہ منت مانی کہ 10 دن لگاتار کھلاؤں گا، تب بھی اس کے اوپر ضروری نہیں کہ لگاتار کھلائے، وہ ایک دن آگے سے یہ زندگی میں جب بھی اسے موقع ملے. اسی طرح اگر کسی نے 50,000 روپے کی منت مان لی اور اس کے پاس صرف 10,000 روپے ہیں یا 5,000 روپے ہیں، فی الوقت نہیں، اس کی پونجی ہی اتنی ہے، تو پھر اس کے اوپر جتنی پونجی اس کے پاس ہے، ساز و سامان سارے ملا کے جتنا اس کے پاس ہو رہا ہے بس اتنا ہی واجب ہوگا، اس سے زیادہ واجب نہیں ہوگا. سب کچھ اس کی ساری مالیت ملا کے اگر اس کے اوپر صرف 15,000 روپے ہیں، 15,000 کی مالیت ہے تو صرف اتنا ہی اس کو ادا کرنا لازم ہوگا، باقی معاف ہے. السلام علیکم.